اگر تم کبھی خود کو تنہا بے بس محسوس کرو تو بس دعا کرو، اللہ ہمیشہ سنتا ہے۔ ایان کو اس بات کا یقین نہیں تھا، کم از کم تب تک جب تک وہ حج کے دوران واقعی کھو نہ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بے بسی سے اپنے ارد گرد دیکھ رہا تھا، مگر پھر اسے دادی کی کہی یہ بات یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ ایک دن ایان اپنی دادی کے پاس بیٹھا کہانیاں سن رہا تھا جب اچانک دادی نے خوشی سے کہا، ایان ہم حج پر جا رہے ہیں۔ ایان حیرت سے چمک اٹھا، حج دادی یہ کیا ہوتا ہے؟ دادی نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، حج ایک مقدس سفر ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر، مہربانی اور دعا کی طاقت سکھاتا ہے۔ جب وہ مکہ پہنچے تو ایان ہزاروں سفید لباس میں ملبوس حاجیوں کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ہر طرف لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو لیے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ ایان نے دادی کے ہر عمل کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا، دادی کے ساتھ دعائیں مانگتا اور زمزم کا پانی پیتا۔ دادی یہ لوگ دعا میں روتے کیوں ہیں؟ ایان نے معصومیت سے پوچھا۔ دادی نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ وہ دل سے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم خلوص سے دعا کرتے ہیں تو اللہ سنتا ہے۔ ایان نے سوچا، پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کی اور آہستہ سے سرگوشی کی، پیارے اللہ مجھے اچھا بچہ بنا دے اور میرے گھر والوں کو برکت دے۔ اگلے دن ایان کی ملاقات مینا میں سامی نامی ایک لڑکے سے ہوئی جو کسی اور ملک سے آیا تھا۔ دونوں ساتھ بیٹھے اور اپنی حج کی کہانیوں پر بات کرنے لگے۔ سامی بولا، میں نے اپنی ماں کی صحت کے لیے دعا مانگی ہے۔ ایان نے سر ہلایا، میں نے دعا مانگی کہ میں اچھا بچہ بنوں۔ اسی رات تیز ہوا چل رہی تھی اور خیمے ہل رہے تھے۔ اچانک ایان کی سفید ٹوپی اڑ گئی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے دوڑا لیکن بھیڑ میں راستہ بھول گیا۔ ایان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ہر طرف اجنبی چہرے تھے اور دادی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ خوف اور بے بسی نے اسے گھیر لیا۔ اچانک اسے دادی کی بات یاد آئی، اگر کبھی خود کو بے بس محسوس کرو تو بس دعا کرو۔ اس نے آنسو پونچھے، ہاتھ اٹھائے اور سرگوشی کی، پیارے اللہ میری مدد کر کے میں دادی کو ڈھونڈ سکوں۔ چند لمحوں بعد ایک مہربان شخص نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، بیٹا کیا تم کھو گئے ہو؟ ایان نے سر ہلایا۔ وہ شخص اسے حفاظتی مرکز لے گیا جہاں دادی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایان دوڑ کر دادی سے لپٹ گیا اور بولا، دادی میں کھو گیا تھا۔ دادی نے مسکرا کر کہا، لیکن دیکھو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی، شکریہ۔ اس رات ایان اپنے خیمے کے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ستارے چمک رہے تھے جیسے اسے یاد دلا رہے ہوں کہ وہ کبھی اکیلا نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، شکریہ اللہ کہ اب ہمیشہ سنتے ہیں۔ کہانی سے سبق، سچے دل سے کی گئی دعا اللہ ہمیشہ سنتا ہے اور وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔